حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا نہ، میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کر دیں جس کو چاہیں. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین. 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا. لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے، بہت نرم طبیعت کے انسان. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے، ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا. انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے جب صلح ہو گئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. اس کو عام الجماع کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطۂ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا. وہ تو خلفائے ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گر رہا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی. حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں. ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نزدیک. خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں. اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے. اگر کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے. اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے. اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا. یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا. وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا. بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے، جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا. اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، 20 برس، اور کامل امن رہا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا. یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا. یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے. کچھ لوگوں کی کوشش کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے. بہرحال نتیجہ یہ ہے. تاہم یہ جان لیجیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں،
لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیے۔ میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ، اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گیا، خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی۔ ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا۔ انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہیں استنبول تک پہنچ گئی، قسطنطنیہ تک، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے، اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح، لیکن یہ کہ باہر پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی، امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے عار کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کے در پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی۔ یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھے۔ صرف چند جملے اس وقت کہوں گا، سانحہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے، لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ صحابی ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، ان کی نیت بھی یہی تھی، مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے،